الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، عزیز بھائیو، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے عبادات اپنی طرف سے وضع کی ہیں، ان میں سے ایک عبادت کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے عبادات عطا فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور دوسری قسم عبادت کی وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عبادت جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، اور اسی طریقہ سے وہ عبادت جس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر۔ اور وہ عبادت جس میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ عبادت جہاد ہے۔ اس میں انسان مالی طور پہ بھی جو ہے پیش رہتا ہے، اور اپنے بدن کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے دوسری عبادت حج ہے، جس میں مال بھی لگانا ہے اور اپنی جان بھی لگانی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عبادات ہیں۔ اس کے اندر جو زکوٰۃ والی عبادت ہے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے، جو مال سے تعلق رکھتی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے جو مسائل ہیں ان میں کچھ فرق ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ نصاب کو پہنچ جائیں، اور اس نصاب کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا مویشی ہیں، تو ان میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو عشر ہے، عشر والا مسئلہ کن چیزوں پہ آتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے پاک چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ چیز جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے، یعنی جو فصل بیجی جاتی ہے اور پھر اس سے جو نفع اٹھایا جاتا ہے،
اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 267 یہ آیت مبارکہ ہے، اور پھر اسی طریقہ سے ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ انعام ہے اور اس کی 141 نمبر یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جس دن تم لوگ اپنی فصلوں کو کاٹتے ہو اس دن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم حد سے تجاوز مت کرو، یعنی فضول خرچی وغیرہ جو ہوتی ہے، کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت جو ہے وہ جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر اسی طریقہ سے سورہ سبا ہے اور 39 نمبر آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم خرچ کرو اللہ رب العزت کے لیے، یعنی جو آپ کو عطا کیا گیا ہے مال اس میں سے خرچ کرو، فَهُوَ يُخْلِفُ، پس وہ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے آپ کو اور عطا کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی، ان کا ترجمہ بھی مختصر بیان کیا، وضاحت کی، تو یہ وہ ہیں جس میں یعنی صدقہ یہ جو عشر ہے وہ واجب ہو رہا ہے، وہ بیان کیا گیا، اور عشر ادا کرنے والا جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، یعنی اپنے مالوں میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، اس کی مثال ایسے دانے کی ہے کہ اس کو ایک دانہ تھا، اس کو بویا گیا، 7 سنابل، پھر وہ جو دانہ ہے اس کی کومپل پھوٹی اور اس میں سے کیا ہوا کہ 7 بالیں نکلی، 7 بالیاں، اور پھر اس کی ہر بالی جو ہے اس میں 100 دانہ ہو، اس میں کیا ہو؟ 100 دانہ ہو، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، تو اس میں کیا ہو؟ یعنی یہ بیجی گئیں اور اس کی 7 بالیاں ہوئیں، اور ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوں۔ اس طریقہ کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ کر رہا ہے، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت جو ہے اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ کیا ہے؟ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو فضیلت ہے، اور بھی بہت سارے فضائل آتے ہیں، اور اللہ رب العزت سورہ نور میں بھی فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالٍ، کہ جو آپ کو مال دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو عطا کیا ہے آپ بھی اس میں سے جو ہے وہ لوگوں کو دو جو مستحقین ہیں۔ اب جو عشر ہے اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کے احکام جو قرآن مجید میں ہیں اور اس کے فضائل جو قرآن مجید میں ہیں، ان میں سے میں نے مختصر بیان کیا ہے، ویسے تو بہت ساری اور چیزیں بھی آتی ہیں۔